اسد قیصر صاحب کا بیان یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اب پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو مذاکرات ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے. آپ اس مطالبے کو سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، یا آپ کو تعجب ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ مذاکرات میں تو ایسا کوئی مطالبہ نہیں رکھا تھا؟ جی نعمانی صاحب، اس حد تک تو تعجب ضرور ہے کہ ہماری دو بڑی میراتھن سیشنز ہو چکے ہیں، 23 دسمبر کو بھی اور 2 جنوری کو بھی. خاصے طویل اجلاس ہوئے، بڑی باتیں ہوئیں، لیکن یہ بات کسی ایک ممبر نے بھی نہیں کہی جی کہ آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا فیصلہ ساز ہیں یا جو اصل طاقت ہے اس کو بھی آن بورڈ لیں، یا اس کا اندیہ کیا ہے، یا کیا آپ کو اس کی آشیرواد حاصل ہے یا نہیں ہے. یہ معاملہ سرے سے موضوع بحث ہی نہیں تھا، نہ کسی نے اس کی طرف توجہ دلائی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک اپوزیشن کی کمیٹی ہے یا پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے تو پی ٹی آئی کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کن سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے، کہاں سے اس کی سورس آف انسپائریشن کیا ہے، یا کس کا فیصلہ اس کے لیے عام ہے، کس کس کو اسے اعتماد میں لینا ہے. ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے. حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، حکومت جانتی ہے کہ کس کس سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے یا کس کس کی مدد حاصل ہونی چاہیے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ پروسیس شروع ہوا ہے اس کی تو مسلح افواج کی جو آئی ایس پی آر کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی تائید کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ خوش آئند ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہیں. یہ ساری باتیں میرا خیال ہے سامنے آ چکی ہیں. اس کے بعد یہ کہنا جی کہ ہم کسی سے جا کے بات کریں یا اس کو آن بورڈ لیں یا ان کو یقین دہانی کرائیں، ایسے نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور اسپیکر کے تھرو کر رہے ہیں. یہ جن سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے بات نہیں کی ان سے، وہ دروازہ بند ہو گیا نا. بالکل. عرفان صدیقی صاحب، سر یہ ایک چیز بتائیے گا کہ چلیں وہ مطالبات تو کر رہے ہیں، اب ان کے 2 مطالبات انیشلی تو آپ کے سامنے ہیں، ریٹن میں انہوں نے آگے چل کے دینے ہیں. ان 2 مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کو واقعی جو اصل فیصلہ ساز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا درد سر ہے نا جی کہ ہمیں کس کس کی تائید و حمایت چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ جب ایک کمٹمنٹ ہم کریں گے، جب کسی معاہدے پہ ہم پہنچیں گے، جب اپنی لیڈرشپ کو ساتھ لیں گے، تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کل کلا ہمیں کہا جائے جی کہ مذاکراتی ٹیم نے ایک فیصلہ کر لیا یا انڈرسٹینڈنگ کر لی یا معاہدہ کر لیا، یقین دہانی کر لی اور پھر ہم مکر گئے. یہ تہمت ہم اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہیں، ہم نے کس کس کی تائید ہمیں چاہیے، کس کس کی حمایت ہمیں چاہیے. یہ ہمارا درد سر ہے نا، ہم پہ چھوڑ دے. اسی طرح انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہم سہولت کار ہیں صرف. یار رابطہ کار ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کون سا سر چشمہ ہے جہاں سے انہوں نے فیصلہ لینا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے کہاں سے اپنی تائید لینی ہے تاکہ ہم مؤثر فیصلہ کر سکیں. آخری مختصر سا سوال عرفان صدیقی صاحب کہ اب آپ سے پہلے کھوسہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ کمیٹی بنی ہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی تھی. آپ سر کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عمل دخل اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبات آئے ہیں اس پر جو اسد قیصر صاحب کا بیان ہے، ان کو اون کرتے ہیں یا آپ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں بیانات کو؟ دیکھیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو کسی کی آشیرواد حاصل ہے یا نہیں ہے. مجھے یا میری کمیٹی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں بی اے پی ہے، اس میں دوسری جماعتیں ہیں. ہم اپنے طور پہ خلوص دل کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم حکومتی کمیٹی ہیں جسے وزیر اعظم نے نامزد کیا ہے. نمبر 1 بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے یقیناً اس پہ تحفظات ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہماری جو گفتگو ہوئی یا مطالبات ہوئے وہ منٹ ہو چکے ہیں اور انہیں ہی ہماری ایک ریٹن سٹیٹمنٹ سمجھنا چاہیے. ایسے نہیں ہوگا، اس طرح بات چلے گی نہیں. وہ جو 2 اعلامیوں کے اندر واضح کمٹمنٹ کر چکے ہیں
کہ جی ہم اپنے تحریری مطالبات لے کے آئیں گے، اور وہ ویسے بھی بڑے ضروری ہیں۔ صحیح۔ لیکن آپ تحریری مطالبات ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کسی اور کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آج انہوں نے پہلے وہ خان صاحب سے بات کرتے تھے ملاقات کی، آج انہوں نے دائرہ پھیلا دیا ہے کہ جی دوسرے سیاسی قیدیوں سے بھی ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے۔ تو یہ باتیں پھیلتی چلی جائیں گی، کہیں رکیں گی نہیں جب تک وہ تحریری معاہدہ آتا نہیں ہے۔ لہٰذا میں بالکل ان کے اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ہم جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس کو ریٹن سمجھ لیں۔ وہ اگر نہیں دے سکتے تو تیسری میٹنگ میں آ کے بتا دیں جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تحریر نہیں دیں گے۔